ایک تو آپ کو بڑا شرک نظر آتا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے، کہ کوئی شخص عبادت میں، سجدے میں، نظر نیاز میں، قربانی میں، دعا میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو شریک کرتے. وہ اللہ کا پروٹوکول ہے کہ اللہ ہی سے مانگنا ہے. اور ایک وہ شرک جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے شرک کی بیان کیا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا نماز کو قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا. یعنی مسلمان تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو نماز چھوڑ دے. اس کی طرف کس کی توجہ ہے؟ کیا یہ قرآن کی گستاخی نہیں ہو رہی ہے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا مشرک ہے، اور بے نمازی جو ہے قرآن جلنے کے اوپر سیکھ پا ہوا ہے. تو نے تو پریکٹیکلی قرآن کو جلا دیا ہوا ہے، نمازیں چھوڑ کر، قرآن کی تعلیمات چھوڑ کر. پھر صحیح مسلم کی حدیث کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. پھر صحیح مسلم میں حدیث عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی شخص بیمار بھی ہوتا تھا نا اور 2 بندوں کے سہارے وہ مسجد میں آ سکتا تھا تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے. اور صحابہ کرام کو کیا پتا تھا کہ پاکستان میں کروڑوں لوگ شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں، نماز ایک بھی نہ پڑھ کر. یہ تو بڑا آسان اسلام ہے، لیکن اس اسلام نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دینا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاۃ کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے. یعنی وہ نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے. اگر کوئی گناہ تھا جس کی بنیاد پہ صحابہ کرام لوگوں کو کافر سمجھتے تھے، وہ نماز چھوڑنے کا گناہ ہے. اب مجھے بتائیں صحابہ کرام کے نزدیک کیا پاکستانی قوم مسلمان ہے؟ تو اسی کہندے اسی اسلامی نظام تے نافذ کرنا ہے کدے ہوتے پہلے مسلمان تے کر لو انہوں، پھر اقامت دین بھی ہو جائے گی، اسلامی نظام بھی ہو جائے گا. پھر سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کے بارے میں. قیامت کے دن اگر اس کا سوال یہ والا آسان ہو گیا تو اگلے معاملات اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور اس میں پھنس گیا تو پھر مارا گیا. اور ابو داؤد میں حدیث ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو مارو اسے. اور بچوں کے 10 سال کی عمر میں بسترے بھی الگ کر دو. پھر جو مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازی کے لیے نماز قیامت کے دن روشن دلیل ہوگی، نور ہوگی، نجات کا ذریعہ ہوگی. اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کے لیے نہ تو کوئی دلیل ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور بچنے کی، نہ کوئی نجات والا معاملہ ہے. الٹا اس کا حشر قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا. یعنی ہوگا مسلمان لیکن کھڑا کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ، وہ جو دنیا میں کہتا تھا کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں وہ. ہاں. اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ نماز نہ چھوڑنا، اگر تو نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ پھر اٹھ گیا تجھ سے، پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی گارنٹی نہیں تیری لی ہوئی. تو نماز اور قرآن یہ آج کے 2 تحفے ہیں میری طرف سے اس دکھی امت کے لیے جسے سویڈن میں قرآن کے جلنے کا غم ہے، لیکن وہ خود قرآن کو آگ لگائے ہوئے ہے، انٹلیکچوئل آگ. اور جن علماء کا وہ پیروکار ہے، جن بزرگوں کا وہ پیروکار ہے، وہ بھی قرآن کے دشمن. تو مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے، وہ تو جیوز اور کرسچن بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں، بلکہ ان کی اپنی تعلیمات ہیں. اور یقین کر جب یہ تو غور کر لے گا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور اگر یہ نعرہ ہر جگہ سے بلند ہو کہ نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو آپ دنیا میں یہ چینج دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی فرقوں کی دکانیں بند. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن.
صلوا علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین.